اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 9واں روزہ ہے اور 9ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں۔ خاص اعمال اور وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہے، اور فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور یہ حدیث نمبر 2951 ہے۔ حضرت کرام پیارے کریم آقا علیہ السلام کی طرف منسوب بہت سی چیزیں کر دی جاتی ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر، تو اس سے اجتناب کیا جائے جب تک کسی علماء سے آپ تصدیق نہ کروا لیں۔ اب ناظرین کرام آئیے اعمال کی طرف بڑھتے ہیں کہ 9ویں روزے میں کون سے خاص اعمال اور وظائف کیے گئے۔ ناظرین کرام 9ویں روزے میں بزرگان دین کے معمولات میں سے تو ویسے تو بہت سے اعمال ملتے ہیں، لیکن ناظرین کرام سبحان اللہ 9ویں روزے میں جو خاص عمل ہے بعد نماز فجر، وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر یعنی 1 سے لے کر آیت نمبر آپ نے یعنی کہ پہلا رکوع پورا کر لیں، پہلا رکوع پورا، اور یہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ پورا یہ یعنی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ، یعنی بعد نماز فجر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آپ نے مکمل 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک کام۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آپ نے بعد نماز عصر بعد نماز ظہر جو ہے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی کلام پیارے کریم آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم سے لے کر آخر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو بعد نماز ظہر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہوگی کہ سب سے سبحان اللہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت پیدا ہوگی۔ دوسری سبحان اللہ آپ کو کیا ہے، آپ کو اعمال پر استقامت نصیب ہوگی۔ دوسرا آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ چوتھا سبحان اللہ آپ کو اعمال کی برکات نصیب ہوں گی۔ اور انشاءاللہ بعد نماز عصر کون سا عمل کیا جائے، بعد نماز عصر کے بارے میں بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز مغرب جو ہے وہ کون سا عمل کرنا ہے، بعد نماز مغرب آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. آپ اگر پہلی تسبیح میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، درمیان میں آپ جو ہے پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر آخری تسبیح میں آخری دانے پر آپ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کریں. اور اسی طرح بعد نماز عشاء آپ نے بعد نماز عشاء جو ہے آپ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اب گویا کہ آپ نے پہلے بعد نماز فجر جو پڑھی تھی وہ پہلا رکوع پڑھا تھا، اب اس میں نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ 3 مرتبہ پڑھیں گے للہ، یعنی کہ آخری رکوع آپ پڑھ لیں گے، آخری رکوع آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے اور اول آخر درود شریف پڑھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. الحمدللہ ناظرین کرام 9 روزے گزر گئے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سے جڑیں. ناظرین کرام میرا آپ سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ یہ رمضان مبارک آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے، تو الحمدللہ اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. آپ بھی کوشش کیجئے، اعمال پر استقامت کیجئے، اعمال کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی اور اپنی عاقبت کی تیاری کرنا کی اسی طرح توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ 10ویں روزے کے کون سے خاص اعمال و وظائف ہیں، 10ویں روزے کے بڑے خاص اعمال و وظائف ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں ذکر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.